Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This lecture is for class 8 subject English. In this lecture we will study about para comprehension. First of all, I will define para comprehension. Para comprehension or passage comprehension क्या होता है? Paragraph comprehension or passage comprehension are short scoring questions. The word comprehension means the ability to understand what you listen or what you read. Comprehension سے مراد ایک ایسی صلاحیت ہوتی ہے کسی بھی عبارت کے بارے میں جو آپ نے سنی ہو یا آپ نے پڑھی ہو تو اس کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے. It is an exercise, یہ ایک مشق ہوتی ہے which aims, جس کا مقصد ہوتا ہے at improving or testing one's ability, جس کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کی قابلیت کو یا تو وہ بہتر بنائے یا اس کو جانچے ٹو انڈرسٹینڈ اے لینگویج کہ اس نے اس زبان کے بارے میں اس لینگویج کے بارے میں کتنا سمجھا. اسٹوڈنٹس بورڈ کے پیپر میں پیسج کمپریہنشن کے ایٹ لیسٹ 10 مارکس ہوتے ہیں 8 کلاس کے بورڈ کے پیٹرن میں. Here are some tips for attention of paragraph comprehension. یہاں پہ کچھ آپ کو ٹپس میں دوں گی کہ آپ کس طرح پیرا کمپریہنشن کو سولو کریں گے. نمبر 1 ریڈ پیسج. سب سے پہلے آپ پیراگراف کو پڑھو اچھے طریقے سے. سیکنڈ ریڈ اینڈ انڈرسٹینڈ کوسچن آف دا پیسج. اس کے بعد آپ پیسج کے جو سوالات ہوتے ہیں اس کے بعد جو سوالات ہوتے ہیں اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں. نمبر 3 اگین کم ٹو پیسج. اب دوبارہ پیسج کی طرف آئیں. یوز پینسل. آپ اپنے ہاتھ میں ایک پینسل پکڑیں اینڈ انڈر لائن مین پوائنٹ. اور مین پوائنٹس کو آپ پینسل سے اپنے لیے انڈر لائن کریں رفلی. جو کویسچن آپ سے پوچھا گیا ہے تو اگر اس کے پوائنٹس پیسج میں موجود ہے تو آپ اس کو اپنے ساتھ انڈر لائن کرتے جائیں. نمبر 4 رائٹ آنسر آف کویسچن ود ان 2 or 3 لائنس. آپ ہر سوال کا جواب 2 یا 3 لائنس میں دینے کی کوشش کریں. نمبر 5 یوز یور اون ورڈس وائل یو آر رائٹنگ آنسر. جب کبھی بھی آپ سوال کا جواب لکھتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس جواب کو اپنی زبان میں لکھنے کی کوشش کریں. نمبر 6 سجیسٹ اونلی 1 or 2 سوٹیبل ٹائٹل. اگر کسی سوال میں آپ سے ٹائٹل مانگا جائے کہ اس پیراگراف کا ایک سوٹیبل ٹائٹل آپ بتائیں تو آپ زیادہ سے زیادہ 2 ٹائٹل سجیسٹ کریں. In this lecture, I will explain Unit number 1 پیرا کمپریہنشن. میں نے بھی ایک پیرا کمپریہنشن ایک پیراگراف لیا ہے لیسن نمبر 1 سے یونٹ نمبر 1 سے. پیج نمبر 2 پیراگراف 2 اور ٹاپک اس لیسن کا نام ہے دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسٹس. تو آئیں اس پیراگراف کو پڑھتے ہیں. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam abided by Allah's command. Even before he was entrusted with the duty of apostleship, justice was instilled in him as a nucleus as a result of divine training from the time of his childhood. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam remained outside the moral degeneration of the society. He opposed oppression and injustice in his youth and he joined the pact of social justice, Halful Fadhul, an association which was formed for fair commercial dealing in pre-Islamic Makkah. Halful means oath whereas Fadhul means people with virtue. Students, اس کی ٹرانسلیشن میں نے پریویس لیکچر میں آپ کو پڑھا دی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ اس پیرا میں ہم نے کیا سیکھا تھا, ہم نے کیا پڑھا تھا اس پیرا میں. These are the comprehension, these are the questions. Question number 1 which quality was instilled in Prophet sallallahu alaihi wasallam? Number 2 who was abided by Allah's command? کس نے اللہ کے احکامات کی تعمیل کی. This word is A, this letter is A. Who was abided by Allah's command? کس نے اللہ کے احکامات کی تعمیل کی. جبکہ کوسچن نمبر 1 میں آپ سے مانگا گیا ہے which quality was instilled in Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کون سی ایسی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رچی بسی تھی. کوسچن نمبر 2 who was abided by abided. Who was abided by Allah's command? کس نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی. کوسچن نمبر 3 what was the name
of association which was joined by Prophet sallallahu alaihi وآلہ وسلم. اس انجمن کا نام بتائے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں شریک ہو گئے. Question number 4, what is the meaning of حلف الفضول؟ حلف الفضول کا مطلب کیا ہے؟ Question number 5, suggest a suitable title for this paragraph. اس پیراگراف کے لیے ایک خاص ٹائٹل کا چناؤ کریں، مناسب ٹائٹل کا. Answer number 1, justice was instilled in Prophet sallallahu alaihi وآلہ وسلم as a nucleus as a result of divine training. انصاف کی جو خصوصیت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں الہامی تربیت کے طور پہ، مرکزی طاقت کے طور پہ رچی بسی تھی. الہامی تربیت کے نتیجے میں مرکزی طاقت کے طور پر انصاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رچ بس گیا تھا. آئی ریپیٹ اگین، میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کروں گی. آئی ریپیٹ اٹ. جسٹس واز انسٹلڈ ان پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے نیوکلس ایز اے ریزلٹ آف ڈیوائن ٹریننگ. الہامی تربیت کے نتیجے میں انصاف مرکزی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رچ بس گیا تھا، جو انصاف کی خصوصیت تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز abided by Allah's command. جس نے اللہ کے احکامات کی پیروی کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے احکامات کی پیروی کی. Question number 3 کا آنسر ہے حلف الفضول was the name of association which was joined by the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم for fair commercial dealing in pre-Islamic Makkah. Number 4, حلف of means oath or promise جس کا مطلب ہے وعدہ، whereas فضول means people with virtue جبکہ فضول کا مطلب ہے اعلیٰ اخلاق والے، افضل لوگ. The suitable title, this is the answer of number 5th question. The suitable title is the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم justice. اس پیرا کا جو مناسب ٹائٹل ہے وہ بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انصاف. اسٹوڈنٹس ایکٹیویٹی. اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی، آپ لوگ کی ایکٹیویٹی یہ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، ٹیک ایٹ لیسٹ 2 پیراگراف فرام دس لیسن. اس لیسن میں سے 2 پیراگراف کا چناؤ کریں اینڈ میک 5 کویسچن آنسر ان یور پریکٹس کاپی. اور اپنی پریکٹس کاپی میں اسی پیراگراف کے 5 کویسچن ود آنسر بنائیں. پریکٹس کاپی اسٹوڈنٹ کیا ہوتی ہے؟ پریکٹس کاپی یا ایکٹیویٹی کاپی آپ پرچیز بھی کر لیں، اور اگر آپ پرچیز نہیں کرنا چاہتے تو آپ گھر میں بھی اس کو پریپیئر کر سکتے ہیں. گھر میں آپ کے پاس پرانی کاپیاں موجود ہوں گی تو ان کے جو صاف پیجز ہوتے ہیں اس کاپی کے، ان کو آپ اکٹھے کر لیں اور ان پیجز کو آپ نے کیا کرنا ہے، کمبائن کر کے اس کی ایک الگ کاپی بنا کے اسے پریکٹس کاپی یا ایکٹیویٹی کے طور پہ یوز کرنا ہے، جس میں آپ اپنی انگلش کی ایکٹیویٹی کا کام کرو گے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دا لیسن. اسٹے سیف ایٹ ہوم. گاڈ بلیس یو.